بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. I am your understand and communicate teacher Shahid Maqbool. Today, 1st April 2021, understand and communicate mean UCOM class 7th کے لیکچر میں آج ہم لیسن نمبر 10 جس کا نام ہے ریڈ کراس، ریڈ کراس اس کا مطلب بھی ریڈ کراس ہے. تو اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، مگر ریڈنگ اور ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے میں ڈیفیکلٹ ورڈ جو بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں. سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا. وٹنسڈ آنکھوں سے دیکھا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاررز ہولناکیاں. بیٹل لڑائی. فیئرسسٹ خوفناک ترین. سینچری صدی. آرمیز فوجوں. ڈیڈ مردہ. وونڈڈ زخمی. بیٹل فیلڈ میدان جنگ. اپالڈ پریشان. سائٹ منظر. سفرنگ تکلیف. آرگنائزڈ منظم کی. پیرابل اخلاقی کہانی. سجیسٹڈ تجویز دی. ریلیف فلاحی. آئیے اسٹوڈنٹس آپ پیج نمبر 47 اوپن کریں. یہاں لیسن دا ریڈ کراس دیا گیا ہے، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. دا ریڈ کراس. ہینری ڈونٹ a سوئس بینکر. ہینری ڈونٹ ایک سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا بینکار تھا، یعنی ایک بینکر تھا. واز ٹریولنگ سفر کر رہا تھا. ان ناردرن اٹلی شمالی اٹلی میں. ان دا ایئر 1859 سن 1859 میں. وین ہی وٹنس دا ہاررز آف دا بیٹل آف سولفرینو، جب اس نے سولفرینو کی جنگ کی ہولکناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. دس بیٹل یہ لڑائی. ون آف دا فیئرسسٹ آف دا سینچری جو اس صدی کی خوفناک ترین لڑائی تھی. واز فاٹ بٹوین دا آرمیز آف فرانس اینڈ اٹلی، جو فرانس اور اٹلی کی فوجوں کے مابین لڑی گئی. آن دا ون سائڈ جو فرانس اور اٹلی جو ایک طرف تھے، اور آسٹریا آن دا ادر سائڈ، اور آسٹریا دوسری طرف تھا. ان دو یعنی وہ دو ملک ایک سائڈ پر، فرانس اور اٹلی، اور آسٹریا ایک سائڈ پر، ان کے مابین لڑائی لڑی گئی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، دن کے اختتام پر، سم 40,000 ڈیڈ اینڈ وونڈڈ 40,000 لگ بھگ 40,000 مردہ اور زخمی لوگ. لے آن دا بیٹل فیلڈ میدان جنگ میں پڑے ہوئے تھے. اپالڈ بائی دا سائٹ آف سو مچ سفرنگ، اتنی زیادہ تکلیف کے منظر سے پریشان. ڈونٹ آرگنائزڈ اے والنٹیئر سروس ٹو ہیلپ ان فیڈنگ اینڈ کیئرنگ فار دا وونڈڈ سولجرز. ڈونٹ نے ایک رضاکار تنظیم کو منظم کیا، یعنی اس منظر سے پریشان ہو کر ڈونٹ نے ایک رضاکارانہ تنظیم
کو منظم کیا ٹو ہیلپ فیڈنگ یعنی کھلانے اور دیکھ بھال کرنے میں، زخمی سپاہیوں کو کھلانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے میں مدد دینے کے لیے رضاکارانہ تنظیم کو منظم کیا۔ مین اینڈ وومین اینڈ ایون بوائز، عورتیں، مرد اور حتیٰ کہ لڑکے اینڈ گرلز اور لڑکیاں بھی ورکڈ سائڈ بائی سائڈ نے شانہ بشانہ کام کیا۔ نرسنگ فرینڈ اینڈ فو الائک، انہوں نے دوست اور دشمن کی ایک جیسی دیکھ بھال کی۔ دے آر لرننگ اے نیو فرام ڈونٹس ایگزامپل، وہ ڈونٹ کی مثال سے ایک نئی بات سیکھ رہے تھے۔ وچ جیزس ہیڈ ٹاٹ، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تھا سو لانگ بیفور، بہت عرصہ پہلے، ان دا پیرابل آف دا گڈ سمیریٹن، گڈ سمیریٹن کی اخلاقی کہانی میں عیسیٰ علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ جیزس میڈ اٹ کلیئر دیٹ، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات صاف بتا دی تھی کہ آل مین ریگارڈلیس آف ریس اینڈ بلیفس، کہ تمام آدمی عقیدے اور نسل سے بالا تر ہو کر آر نیبرس، ہمسائے ہیں، اینڈ دیٹ اٹ از آور ڈیوٹی، اور یہ کہ یہ ہمارا فرض ہے، ٹو ہیلپ آل، کہ ان سب کی مدد کریں، ہو آر سفرنگ، جو مصیبت زدہ ہوں، اینڈ آل ہو آر ان نیڈ، اور ان سب کی مدد کریں جنہیں ضرورت ہو۔ ان 1862، 1862 میں، when he was 34 years of age، جب اس کی عمر 34 سال تھی، ڈونٹ پبلشڈ اے بک کالڈ اے میموری آف سلفرینو، ڈونٹ نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا سلفرینو کی یاد میں، سلفرینو کی ایک یاد۔ ان اٹ ہی ڈسکرائبڈ ویوڈلی، اس میں اس نے واضح طور پر بیان کیا دا سینز آف پین اینڈ ڈسٹریس، تکلیف اور دکھ کے مناظر کو واضح طور پر بیان کیا۔ ہی ہیڈ، جس میں یعنی اس نے واضح طور پر دکھ اور تکلیف کے مناظر کو بیان کیا، اینڈ سجیسٹڈ، اور تجویز دی، دیٹ اے ریلیف سوسائٹی شوڈ بی فارمڈ، کہ ایک فلاحی تنظیم بنائی جائے، ٹو گیو ہیلپ، مدد دینے کے لیے، ٹو آل دوز وونڈیڈ ان وار، ان سب کو جو جنگ میں زخمی ہوں۔ دس سوسائٹی، ہی ایکسپلینڈ، اس نے وضاحت کی کہ یہ تنظیم وڈ کنسسٹ آف ٹرینڈ والنٹیئرز، یہ تنظیم تربیت یافتہ رضاکاروں پر مشتمل ہو، who would always be ready، جو ہمیشہ تیار ہوں، ٹو ٹریول ٹو دا سین آف اینی وار، کہ وہ کسی بھی جنگ کے منظر تک سفر کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، دیٹ مائٹ بریک آؤٹ، جو پھوٹ سکتی ہو۔ دس could be done only، ایسا صرف اسی وقت ہی ہو سکتا ہے، if all the countries would allow the society، اگر تمام ممالک اس تنظیم کو اجازت دیں کہ to carry out its work، اپنے کام کو کرنے کی، without hindrance، بغیر کسی رکاوٹ کے، hindrance رکاوٹ یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے، اگر تمام ممالک اس تنظیم کو کام کرنے کی اجازت دیں۔ ڈونٹس بک واز اے گریٹ سکسیس، اسٹوڈنٹس یہ پیراگراف بڑا اہم ہے، ڈونٹس کی کتاب بڑی کامیابی تھی،
इट वॉज़ रेड बाय मैनी रूलर्स एंड स्टेट्समैन इन यूरोप। इसको यूरोप के कई दानिश्वरों ने और हुक्मरानों ने पढ़ा। एज ए रिज़ल्ट, और नतीजा के तौर पर, अ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट जनीवा। जनीवा में एक इजलास मुनक्किद किया गया एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्राम 17 स्टेट्स वर प्रेजेंट, और 17 ममालिक के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए और लाइन 1 से लेकर 25 तक, इसकी कुल 50 लाइनें हैं। हाफ लेसन हमारे आज के इसमें शामिल था कोर्स में। इसमें मैंने आपको लाइन 1 to 25 तक ट्रांसलेशन की लाइंस पढ़ाई हैं और इसकी रीडिंग भी की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज आपने जो होमवर्क करना है वो है 1 से लेकर 10 तक ये वर्ड्स मीनिंग आपने अपने होमवर्क में करने हैं। उम्मीद है कि आप अपने काम को साफ़ सुथरा लिख कर याद करके हमें जब छुट्टियों के बाद वापस आएंगे तो दिखाएंगे। अगर आप आज के लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर मौजूद है आपके पास। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।